میں ابو ہریرہ شاہ ٹیچر گورنمنٹ اسکول کاچھاما کلسٹر مینیال ایجوکیشن زون کرالپورہ ڈسٹرکٹ کپوارہ سے آج اپنے 8th کلاس کے بچوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہمارا سبجیکٹ اس وقت اردو ہے اور آپ کا یہ سلیبس ہے۔ سلیبس کے مطابق ہم نے جو ہے جو ہماری نصابی کتاب ہے اس کے ہم نے گیہوں کا دانہ، جابر بن حیان، یہ 2 لیسن کمپلیٹ کیے ہیں، اور آگے جو اس میں گرامر پورشن میں اس میں معرفہ اور علم، اس میں علم کی قسمیں، اس میں نگراں کی قسمیں، یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ تو آج گرامر پورشن سے میں نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے، یہ دیکھیں آپ کی سلیبس کاپی پہ ہے، فعل، فاعل اور مفعول کو علمی اور عملی طور سکھانا۔ آج ہم سیکھیں گے، آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ، فعل، فاعل اور مفعول کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فعل آپ جانتے ہیں پیارے بچوں، کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں کسی بھی کام کو فعل، کوئی بھی کام ہوتا ہے، لیکن اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فاعل اور مفعول۔ اب فاعل کیا ہوتا ہے، یہاں دیکھیں آپ، فعل کام ہے، مختصر الفاظ میں فعل کام ہے، فاعل کیا ہے، فاعل۔ اب یہ دیکھیں آپ، اس میں فاعل اور فاعل میں فرق ہم یہاں آپ سمجھیں گے اس طرح سے۔ فاعل وہ اسم ہے جس سے کوئی کام سرزد ہو جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ لیکن فاعل کیا ہے؟ فاعل وہ اسم ہے جس سے کوئی کام سرزد ہو جائے، یعنی کام کرنے والے کو، فعل کام ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہیں گے دوسرے لفظوں میں، سمجھ گئے آپ؟ مگر اس کا فعل مفعول کو بھی چاہتا ہے، لیکن اس کا فعل کام کس نے کیا، اس کا فعل مفعول کو چاہتا ہے کا معنی ہو گیا یہ فعل، یہ کام کس نے کیا، مفعول کون ہے، کام کرنے والا کون ہے۔ اب مثالوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گا سارا، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف آپ مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا خالد نے سانپ مارا ہے، مثلا خالد نے، ایک مثال دی، خالد نے سانپ مارا ہے، یا ہم کہیں وسیم نے کھانا بنایا ہے۔ تو اب اس میں خالد فاعل ہے نا، خالد کون ہے، فاعل، کام کرنے والا، مارا کام ہے، فعل بن گیا، اور سانپ مفعول ہے جس پر کام ہوا، ٹھیک ہے۔ بہت آسان سی مثال دی ہے اس نے فاعل کو سمجھنے کے لیے۔ فاعل آپ سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد ہے اس میں مفعول۔ اس میں مفعول وہ اسم ہے جو اس ذات کو بتلائے جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ اس میں فاعل ہے نا، ہم نے ابھی مفعول دیکھا نا، سانپ مفعول ہے کیونکہ اس کو مارا گیا۔ اب اس میں مفعول وہ اسم ہے جو اس ذات کو بتلائے جس پر فعل واقع ہوا، جس پر فاعل نے مفعول کیا، وہ چیز۔ مثلا میں یہ لکھا ہوا نہیں مٹا سکتا، تم اپنے کیے پر رنجیدہ ہو، وغیرہ۔ یہ 2 جملے ہیں، ان میں دیکھو، ان جملوں میں کیے ہوئے کام لکھا ہوا، کیا ہوا ایسی ذات کو ظاہر کرتے ہیں جس پر فعل واقع ہوا ہو مگر فاعل نہیں، لہذا ایسے اسموں کو قواعد کی رو سے اسم مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کو آپ سمجھنے کے بعد دوبارہ اس ویڈیو کو سنیں، غور سے اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد اپنی کاپی پر اس کی تعریف کو، اس میں فاعل اور مفعول کی تعریف کو نوٹ بھی کریں، مثالوں کے ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کر کے اپنی کاپی پر اس کو محفوظ کریں، ٹھیک ہے۔ خدا حافظ۔